اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج 4 جون 2021 ہے۔ کلاس 9 کے لیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 1۔ سبجیکٹ ہے اردو۔ بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے اور صفحہ نمبر 106 دیکھیے۔ غزل نمبر 1۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھوپھڑی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا، کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ بچوں، شب مرگ موت کی رات کو کہتے ہیں، جس سے مراد ہے دم توڑتا ہوا سامراجی نظام۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، انگریزوں کی حکومت۔ پھوپھٹنا صبح ہونا، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور صبح ہونے لگتا ہے تو اس کو پھوپھٹنا صبح ہونا۔ آنکھ بھر آنا، آنکھوں میں آنسو آنا۔ تبسم صبح، صبح کی ہنسی۔ منزل جانا، معشوق کی منزل۔ بزم طرب، خوشی کی محفل کو کہتے ہیں۔ حیات، زندگی کو کہتے ہیں۔ بڑھتی ہے، بانٹی جاتی ہے۔ بار، بوجھ کو کہتے ہیں۔ بلا، مصیب۔ بچوں، یہ جو پہلا شعر ہے اس غزل نمبر 1 کا، رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھوپھڑی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ بچوں، جب آپ کو اس شعر کی تشریح کرنی ہے تو پہلے آپ کو شاعر کا حوالہ ضرور دینا ہوتا ہے۔ یہ شعر فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں آزادی کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت اور سامراجی نظام یعنی ہندوستانیوں کی غلامی آہستہ آہستہ مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اب نئی صبح دیکھ رہا ہوں اور نئی زندگی نظر آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ آزادی بہت جلد حاصل ہونے والی ہے۔ دوسرا شعر، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ آزادی کے لیے جنگ لڑنے والوں سے فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ تم اس سفر میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل ہے، جس راستے پر تم چل رہے ہو، پہنچ رہے ہو، یہ راستہ بہت ہی مشکل ہے۔ اب قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسرا شعر، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ منزل جانا، معشوق کی منزل۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ماحول بہار کے صبح کی طرح مسکرا رہی تھی، لیکن محبوب کی منزل تک پہنچ کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جب ہم محبوب کی منزل تک پہنچ گئے تو آنکھوں میں آنسو نہیں، آنسو تو آ گئے لیکن وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ شعر نمبر 3، چوتھا شعر، کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ کل محبوب کی خوشی والی مجلس میں زندگی تقسیم کی جا رہی تھی،
سب کے سب چاہنے والے امیدوار حاضر تھے۔ تعجب ہے کہ امیدواروں میں موت بھی تھی، حالانکہ موت کو دائمی زندگی مل چکی ہے۔ آخری شعر: ہر کوئی انسان کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ ہر کوئی انسان دوستی کا فرض نہیں نبھا پاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان دوستی کا فرض نہیں نبھا پاتا ہے۔ لوگوں کے لیے انسانیت گویا بڑا بوجھ ہے۔ بار بوجھ کو کہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے انسانیت گویا کہ بڑا بوجھ ہے، البتہ جو لوگ اپنے محبوب کے عاشق، سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ انسان دوست بھی ہیں۔ یہ بوجھ بھی اے محبوب تمہاری عاشقوں کے ذمے ہو گیا۔ اب یہ بوجھ جو ہے، بار ہے، یہ بھی تمہارے ذمے میں آ گیا۔ بچوں، یہ تھی غزل نمبر 1 اور اس کی تشریح۔ انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ شکریہ۔